اچھا جی دیکھیں، افغانستان کا ایشو رہ گیا۔ افغانستان، اشرف غنی اور عبداللہ کی ملاقات کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ افغان حکومت کی حمایت کی جائے گی، اس میں کہا افغان عوام کی حمایت کی جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ وسطی افغانستان اور شمال مشرقی افغانستان کے کچھ علاقوں کے سوا ہر کہیں طالبان کا کنٹرول ہے، پورا یا جزوی، اور وہ بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسی سردیاں آتی ہیں تو یہ صورتحال ان کے لیے اور دشوار ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، حکومت پاکستان نے بھی اس پاکستان کو ایک طرح سے بلیک میل کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا عمران خان نے جواب دے دیا۔ حکومت پاکستان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور قوم نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ امریکہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ ہم وہاں قربانیاں دیں۔ 60-70 ہزار آدمی ہمارے مرے، $150 بلین کا لاس ہمارا ہوا، ملک ڈی سٹیبلائز ہوا، اب بھی وہیں سے ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے غور کیا، کل بھی میں نے کہا تھا، میں دہراتا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یوکرین گئے باجوہ صاحب، جرمنی گئے ہیں ابھی، ترکی گئے، آذربائیجان گئے، اور بہت سے ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ فاصلے بڑھ گئے بہت امریکہ اور پاکستان کے درمیان۔ سوائے لزنی گراہم ہیں نارتھ کیرولینا کے، ایک آدمی لنز سے گراہم، ایک آدمی نے کوئی معقولیت کی بات کی ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے کیسے افغانستان میں امن ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تکبر اور رعونت ہے کہ عمران خان سے بات نہیں، مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے۔ تو میں یہ دو چیزیں جو ہے نا، خانہ جنگی کا خطرہ ہے بہت، لیکن اس میں الٹیمیٹ لوزر امریکہ ہوگا اس میں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کو 73 بلین کے بجٹ میں سے جو 44 بلین انہوں نے بیچے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کا استحقاق پاکستان پہ یہاں رہنے والوں سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے، ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ وہ اپنے صرف خاندانوں کو نہیں پالتے، غربا کو پالتے ہیں۔ وہ تو پھر کچھ بعد میں کچھ بہتری آئی۔ ہاں جی، عزیر بلوچ سچا ہے، پھر عزیر بلوچ سچا ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ مکر تو یہ تو دنیا کا کوئی مکر جائے دنیا کا کوئی ملک ہوتا، امریکہ، جاپان، جرمنی، برطانیہ، فرانس، کوئی ہوتا، ایون انڈیا بھی اگر ہوتا تو یہ سب لوگ تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی۔ بڑے ویسے خوفناک انکشافات ہیں ارون صاحب، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس نے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سب کو پتا تھی، مگر نام لینا اور کسی قریب کے آدمی کا، آپ اندازہ لگائیں نا، وہ کہتا ہے فشریز سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ماہوار بھتہ ملتا تھا، یہ اس کا الزام ہے، اور 1 کروڑ محترمہ فریال تالپور کے پاس جاتا تھا، 20 لاکھ مجھے ملتے تھے۔ میرے کہنے پہ وہ نام بتاتا ہے، میرے پر لکھے ہوئے، میں اگر کہیں تو پڑھ دوں جن کے کہنے پہ، پھر وہ کہتا ہے قادر پٹیل سمیت فلاں فلاں سمیت میرا جو رابطہ تھا ان سے تھا، ان کے کہنے پہ۔ پھر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے میں کام کرتا رہا حاجی ناصر کے ساتھ مل کے، پھر وہ اس کے ساتھ وہاں گیا، وہاں سے دبئی گیا، واپسی پہ گرفتار ہوا، 12 سال کی اسے سزا ہوئی ہے فوجی عدالت سے۔ پہلے تو وہ فوج کی تحویل میں، رینجرز کی تحویل میں دیا گیا۔ اب جتنے مقدمات اس کے خلاف قائم ہو رہے ہیں اس سب میں وہ بری ہو رہا ہے، گواہ پیش ہی نہیں ہوتے۔ کیسا تماشا ہے؟ تماشا ہی ہے ہارون صاحب۔ یہ ڈاکو راج پہ بھی شیخ رشید نے ایک رپورٹ بنائی ہے، وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کو پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا تماشا ہے کہ عزیر بلوچ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے مخالفین کو قتل کیا اور گلیوں میں ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا، ویڈیو بنائی اور پھیلائی ملک میں تاکہ دہشت میری قائم ہو، جو یہ کہتا ہے کہ 40 مکان اور فلیٹ میں نے ارد گرد کے بلاول ہاؤس کے جو کم قیمت پہ 10-12 لڑکوں کو اس کام پہ لگایا، جب کلاشن کو لوگ لے کے جائیں گے 10-12 آدمی اور کہیں گے مکان بھیج دو، تو کیا ہوگا؟ وہی کرنا پڑے گا جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ کم قیمت پہ پھر ان کو دیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ 14 شوگر ملوں پہ میں نے قبضہ کیا اور کم قیمت پہ زرداری صاحب کو خرید کے دیں، جو کہتا ہے میں انقلاب لا رہا ہوں ملک میں حسینی قافلہ، ایک جب آئے تھے نا شروع میں، تو انہوں نے کہا میں حسینی کا، ہمارا حسینی قافلہ ہے۔ میں نے کہا، ان کو میسج بھیجا ان کے ایک جرنلسٹ کے، آج جن کے ان سے بڑے مراسم تھے، کہ لفظ استعمال کرنے میں ذرا احتیاط، جیسے کہ ریاست مدینہ، ایسے وہ حضرات اندازہ لگائیں حسینی قافلہ۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مخالفین یزیدی قافلہ ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید تو سارا عالم اسلام اس سے نفرت کرتا ہے، یزید کا کون حامی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد نہیں کیا ٹرم انہوں نے استعمال۔ لیکن 30,000 ایکڑ زمین خریدی ہے
اور بہت سی چیزیں ہیں، بنگلے خریدے ہیں، فلیٹس خریدے ہیں، بڑی بنگلے فلیٹ ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتے ہیں دنیا بھر میں؟ کوئی کاروائی ہوگی؟ کاروائی تو قوم اٹھے گی تو ہوگی نا۔ اچھا پھر یہ مسئلہ ہے، دیکھیے کہ وہ والا جو کرائسس پیدا ہوا ہے، دیکھیں حملہ تو اس پہ ہوا، ظاہر ہے اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی۔ میں بہت آج ڈھونڈتا رہا، ان کو ملے نہیں، ایاز لطیف پلیجو، انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا۔ صاحب آپ کی بات کر رہے تھے اور ایاز لطیف پلیجو صاحب کی بات کی، اس وقت سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کو ویلکم کریں گے، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ہارون صاحب۔ جی پلیجو صاحب آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بالکل آ رہی ہے ہارون صاحب آپ کی۔ اچھا ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان دیا، بڑا متصر، نہایت معقول اور مدلل، جس میں آپ نے اس نقطے پہ خاص طور پہ زور دیا اس کو لسانی مسئلہ نہ بنایا جائے، اور یہ بھی کہا کہ ہم سب کو ایک ساتھ جینا ہے ہمیشہ کے لیے، اور مظلوم جو ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ کوئی سر رابطہ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ، کوئی گفت و شنید ہوئی ہے، کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ سر میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا ہے، جس میں پی ایس پی کے رضا ہارون صاحب تھے، پی ٹی آئی کے عامر لیاقت صاحب تھے، اور دوسرے پیپلز پارٹی کے جو اردو سپیکنگ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے، پی ایم ایل این کے سب دوست اس پہ متفق ہیں کہ ان ٹکراؤں کو یا ان کنفرنٹیشنز کو لسانی رنگ نہ دیا جائے، اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے سینئر اور ہمارے پسندیدہ آپ جیسے انٹلیکچوئل ہیں، اس کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب بات چیت سے، نیگوسیشن سے، اپنے مطالبات پیش کرنے سے پرامن طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں جب وائلنس آ جاتا ہے، جب اس میں ٹکراؤ اور ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیکس آ جاتے ہیں، جب اس میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے، جب اس میں ریسزم آ جاتا ہے، نسل پرستی آ جاتی ہے، تو پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم ان معاملات کو اس طرح کریں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو، اس کو سنا جائے، پہلا مرحلہ تو ہے نا کہ ان کو سنا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپرلی سنا جائے تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ پاسبل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، بہت سے اعتراضات ہیں، اس میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کا وہ فرنٹ مین ہے، یہ کہا جاتا ہے حصہ دار ہے۔ اب یہ تو ایک ایک چیز کی تحقیق ہو، حقائق سامنے آئیں، پتہ چلے کس کی زمین ہے، کون مالک تھا، کس طرح کس کے حوالے کی گئی، افسروں نے اس میں کیا گڑبڑ کی، کن لوگوں نے کی، تو یہ اس میں کوئی فیکٹس فائنڈنگ ہو، کوئی ڈاکومنٹ بنایا جائے۔ میرے خیال میں کافی تاخیر ہو گئی، ظلم تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے تدارک کا کیا آپ کے ذہن میں لایا عمل کیا ہے؟ پورا رابطہ کیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جو بیان آپ نے دیا اس کو ہر آدمی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے تشدد کی مخالفت کی، ایک لسانی تفریق کی مخالفت کی، اور ایک اس پہ زور دیا کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کوئی لائحہ عمل بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے ہارون صاحب۔ ایسا ہے کہ دیکھیں، کچھ تو بلڈر صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کریں، تمام لوگوں کو حق ہے کہ اپنے روزگار کے لیے جتنا چاہے ایکسپینڈ کریں، مگر اس میں جب آپ کی 500 ایکڑ آپ کی اپنی خرید زمین ہے، اس میں 200 ایکڑ پہ قبضہ ہونے کی کوشش ہوگی، تو ظاہر ہے پرانے لوگ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، نسل در نسل، ظاہر ہے وہ آواز بلند کریں گے۔ اب اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ پالیٹکس کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا کا مروجہ اصول ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے، وہ بزنس اورینٹڈ نہیں ہوتی۔ ہماری بدنصیبی پاکستان کی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز پالیٹکس پہ کم توجہ دیتے ہیں اور بزنس اور فائنینشیل معاملات پہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو اگر سندھ میں اگر پیپلز پارٹی اس میں غیر جانبدار ہوتی، ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ نہ ہوتے، تو وہی سب سے بہتر پوزیشن میں تھے کہ وہ سب کو لوگوں کو بٹھا سکتے تھے، مگر چونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس لیے، اور پھر سب جانتے ہیں کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کس طرح کے ہیں، اس لیے سب لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا عدلیہ اس میں کردار ادا کرے یا سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں اس قسم کے بہت سے اردو سپیکنگ اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ، کرامت علی جیسے لوگ، انیس ہارون صاحبہ جیسے، اقبال حیدر صاحب ہوتے تھے مرحوم، اس قسم کے لوگ، پروفیسر صاحبان کراچی یونیورسٹی کے، جمیل یوسف صاحب ہیں وہاں پہ، ہاں بالکل، تو اس قسم کے لوگ اگر آ کر، انور مقصود صاحب ہیں، دوسرے بہت سے لوگ ہیں، وہ اگر آ کر کردار ادا کریں اور اسی طرح سندھ کے انٹلیکچوئلز لیڈنگ بیٹھیں، تو ہم اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی، پشتو اور بلوچی بولنے والے کراچی میں
साथ मिलके रह रहे हैं, मजीद हमें साथ मिलके ही रहना है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, इसी तरह कराची भी हमारा है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, बशर्ते कि इसमें हुक्मरान अपने स्टेक्स छोड़ दें, स्टेक्स उनके जो फाइनेंशियल हैं वो साइड पे रखें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत जारी की थी कि लोगों को जो एग्रीव्ड हैं उनको उनके मुआवजा दिया जाए, उनको उनकी जमीनें वापस हों, वो भी नहीं हो रही। तो इसमें तमाम में रोल किरदार अदा करने की जरूरत है सिविल सोसाइटी की और आप जैसे मोतबर लोगों की। नहीं, हमारी तो खैर ये जिम्मेदारी है। आपके बयान ने बड़ा मोटिवेट किया। देखिए, मकान वहाँ गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों की जायदादों को नुकसान पहुँचा बैरियर टाउन पर हमले में, वो भी ज़ाहिर है उसकी भी कोई तलाफ़ी होनी चाहिए। वो ख़ुद करें, हुकूमत सिंध करे, कोई करे। और अगर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है, जो आमतौर पर बावर किया जाता है कि हुआ है, तो उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जुर्माना आयद करके छोड़ दिया, और इस मामले में भी जुर्माना आयद करके छोड़ दिया। जो नालों पे मकान बने हुए हैं, जो आखिर जो इज्जत तो गरीब आदमी पर पड़ती है, जो अमीर आदमी वो हर हाल में बच जाता है। वो बिल्डर्स तो अपने पैसे ले गए और वापस नहीं करेंगे। तो इसमें यही है कि अगर आप एक लाएअमल बनाते हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं इसमें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ। मैं हारून साहब मौके का फायदा उठा के प्रपोज कर रहा हूँ कि देखिए, पीपुल्स पार्टी में भी उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। मसलन ताज हैदर साहब एक बड़े रीजनेबल आदमी है, इसी तरह शैला रजा साहिबा हैं, इसी तरह पीटीआई में हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल साहब या आमिर लियाकत साहब, या पीएसपी में कुछ अच्छे लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलके बैठे हैं और उनके साथ हम सब मिलके बैठे हैं, सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज मिलके बैठे हैं। और हम ये बुनियादी सिंध का बुनियादी इशू और कोई नहीं है। बुनियादी इशू सिर्फ ये है कि जो आपने जमीनें खरीदी हैं वो भले रखें, मगर जिनको आप ढा रहे हैं बगैर खरीदे और बगैर उसकी किसी ट्रांसैक्शन के, वो जमीनें उन लोगों को लौटा दें। और दूसरी बात कि जो बिल्कुल क्रिमिनल्स हों, जिन्होंने वायलेंस किया, उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर क्रिमिनल और वायलेंस के नाम पर बेगुनाह लोगों पर, हजारों लोगों पर एफआईआर कटती है, तो फिर तो दरहकीकत लोगों को धकेला जाता है कि वो मजबूरन वायलेंस करने वालों के साथ जुड़ जाएं। तो ये पॉलिसी भी तर्क होनी चाहिए।